السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصدق خلوص محبت سلام کرتا ہوں، بصدق خلوص محبت سلام کرتا ہوں، میں ہر اہل فضل کا احترام کرتا ہوں کہ کچھ اس انداز سے چھیڑا ہے ہم نے نغمے مجلس، کہ کچھ اس انداز سے چھیڑا ہے ہم نے نغمے مجلس کہ فرات شوق سے جھومتا ہے جامعہ ہمارا۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پوری دنیا کو ہدایت ملی، امن ملا اور رحمت کا پیغام ملا۔ آپ دنیا میں جب آئے تو انسانیت کے جہالت کو دور کیا اور اللہ کے ہدایت کو اور اللہ کے دین کو پھیلایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ محترم حضرات، یہ جشن ولادت ہے، یہ جشن ولادت ہے، یہ محفل ہے نور کی، یہ جشن ولادت ہے، یہ محفل ہے نور کی، مومن کے دل میں ہے محبت حضور کی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے خیر کا، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے خیر کا، امت کو مبارک ہے یہ رات سرور کی۔ محترم حضرات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سالانہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ تو اس تاریخی اور مثالی اور شاندار اور جاندار پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شرکت کرنے والے تمام دوست و احباب، آپ کا آنا میرے لیے مبارک ہے اور میں جامعہ حاضہ کے تمام معلم و معلمات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ حضرات ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہم سب کا ساتھ دیں گے، اور میں جامعہ حاضہ کے تمام ذمہ داران حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے کامیاب بنانے کے لیے سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات چنے ہیں، اور انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کافی محنتیں کی ہیں، انتھک کوششیں کی ہے، اور اسی طرح باہر سے تشریف لائے ہوئے تمام سامعین و سامعات حضرات کا اور مہمانان اعظام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس دیار عزیز میں تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج میری فہرست میں تقریباً 24 طلبہ و طالبات کا نام ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ وہ طلبہ اپنے خیالات کا، اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے یہاں جو کچھ رہ کر کیا کچھ حاصل کیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس ادارے میں رہ کر جو بہادری، وہ جوامردی، شجاعت و دلیری، اعلیٰ بیانی، وہ شعلہ بیانی کا جو ہنر سیکھا ہے، وہ آپ کے سامنے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ آج دیکھیں گے کہ انہوں نے اس ادارے میں رہ کر مدرسہ جامعہ دارالعلوم ابو ناصر البنین والبنات میں رہ کر
کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ محترم حضرات، کسی شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ محترم حضرات، آج ہم اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عفت و پاک دامنی، عدل انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرف بیدار، حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنے چلے تو ماں کی میٹھی میٹھی آواز اور ان کی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ اللہ اللہ، کتنا بھیانک منظر تھا، کتنا خوفناک منظر تھا کہ ہر طرف برائیوں کا ماحول پھیلا ہوا تھا، ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی، اور باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اور بے حیائی کا بے دروغ بہت خوفناک تھا، اور شراب نوشی، جوا بازی، بے حیائی، چوری ڈکیتی، جھوٹ بہتان، الزام تراشی، غیبت، چغلخوری، زناکاری، عیاشی، عصمت دری، نام و نمود، فضول خرچی، نمائش و رائش، نہ جانے کیسے کیسے خرافات، کیسی کیسی برائیاں، دروغ گوئی، بے حیائی کا خوفناک تھا۔ اور سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، رقص و سرور، ناچ گانا، فحش ناولوں، اریاں تصویروں اور گندے افسانوں اور رومانی لیکچروں کو ڈھونڈتے تھے، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے دو یتیم پر، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے ایسا کسی کو بھی، ایسا ثانی کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بے بھی مثال، آپ کا رسالت بھی مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کا مقام بے نرالا، آپ کی شان بے نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے بدعہدی کی، نہ کبھی کسی سے دغا بازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے مجالس میں شریک ہوئے، نہ کبھی کسی گانے بجانے مجالس میں شریک ہوئے، نہ کبھی کسی غیر اللہ کی پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے ان پر معصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑک پر اتنا شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہر طرف آپ کے عدل انصاف، تقوی اور طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں، خاندان مکہ کی گلیوں میں آپ کے عدل انصاف، تقوی اور طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تذکرہ کرتا کہ آمینہ کے لال کتنا نیک بھلا بھلا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور ایسا پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ تو میری کانوں نے سنا ہے، نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ تو میری کانوں نے سنا ہے۔ تو کوئی کہتا عبداللہ کے دور یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے، زمین پڑ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، مگر عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بغیر ہستی میں کوئی بڑے یتیم ایسا۔ محترم حضرات، یہ قدرت، محترم حضرات، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے
تو اس کے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، اس کے رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، جو روشن مستقبل کی گمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہر دے کر ان کی پرواز کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا جیسا اللہ رب العزت چاہتے تھے، ویسا ہی اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے خاندان قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، پھر بنی ہاشم میں سے پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو ساری دنیا کا ایمان بنانا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا۔ محترم حضرات و سامعین، تو دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمت عورت دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ زمانے طفولیت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ ہونے کو پسند نہ فرماتے تھے، کبھی بھی آپ کے بدن تن مبارک سے کپڑا ہٹ جاتا تو آپ روتے اور بے چین ہو جاتے، جب تک آپ کے تن مبارک پر کپڑا ڈھک نہ دیا جاتا تھا نہ خود سوتے اور نہ کسی کو سونے دیتے تھے۔ آپ کو اس سے سنی میں ننھی سی عمر میں تنے اریاں سے آر آتی تھی، اور کیسے ان کو آر نہ آئے جن سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہو، جن پر ہر لمحہ رحمت کے فرشتے پروانہ وار گردش کرتے ہو، جن کے مقدر میں پوری کائنات کو شرم و حیا کا درس دینا تھا، اور تمام کائنات کو آپ صداقت و عدل و انصاف کا درس دینا تھا، اس لیے رب العزت نے آپ کے ساتھ ویسا ہی عمل کیا۔ محترم حضرات، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی گھر سے نکل کر بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہوتے، اور جب کھیل میں مصروف ہوتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑتی تو فوراً ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہم اس بیکار کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر، اور اس لیے کہ شاہ کون و مکہ کی نظر بھی مقصد کائنات پر تھی، تو آئیے حضرات گرامی، اب میں ہمارے اکابر کے دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی دینی مجلسوں محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو، ہم بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں، اسی تلاوت کلام اللہ سے جو تمام دنیا کے لیے ہدایت بن کر آئے تھے، اور جس کا ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے، جس کے حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے جو کسی دوسرے کلام میں انقا ہے، جس کے آیات میں وہ ارتباط و تعلق ہے جو کسی دوسرے کلام میں ناپید ہے، جس کے مفہوم و معنی میں وہ گہرائی ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے چھوٹی سے بڑے بڑے ادبا شعراء تمام نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا ایک زبردست چیلنج دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کا ساتھ گوٹ نہیں پلایا جو ایسا مقدس کلام پیش کرے۔ تو آئیے میرے دوستو، ہم بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز اسی مقدس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں ناظم اعلیٰ حضرت مولانا و حافظ و قاری مفتی
صلاح الدین صاحب نقشبندی چشتی و قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
قل هو